آئے روز مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں کہ صبح خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوں گے. کوئٹہ میں جو وکیل کا قتل ہوا اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہے اور خان صاحب وہاں پہ پیش ہوں گے پری ڈیسک بیل کے لیے، سرنڈر کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور مقدمات بھی مختلف کورٹس میں لگے ہوئے ہیں. لیگل ٹیم کی ابھی ہماری میٹنگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور کل کا عمل تیار ہوگا. 2 سے 3 دن کے لیے خان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ ہیں. مختلف کیسز میں انہوں نے پیش ہونا ہے. یہ کیسز ہیں کیا؟ کوئٹہ والا مقدمہ جو ہے 109 کا رول خان صاحب کا ڈالا گیا ہے. کسی جگہ کے اوپر کوئی شواہد نہیں پائے جاتے جس سے خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا جائے کہ خان صاحب نے یہ مرڈر کروایا، بلکہ ایک فیک جھوٹی FIR کوئٹہ کے اندر درج کر دی جاتی ہے کہ اس وکیل نے ایک مقدمہ ہائی کورٹ کے اندر فائل کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس وجہ سے خان صاحب نے اس کا مرڈر کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ جس مقدمے کی یہ بات کر رہے ہیں اس مقدمے میں ابھی تک خان صاحب کو نوٹس ہی نہیں ملے ہوئے، یعنی کہ کسی طرح سے خان صاحب کو اطلاع ہی نہیں ہے کہ وہ مقدمہ فائل ہوا ہے. تو کیسے یہ کہنا، یہ سمجھنا یا اس طرح سے FIR دینا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ مرڈر خان صاحب نے کروایا ہے؟ پہلی بات ہوگی جی. دوسری بات یہ کہ جو مرڈر ہوا وہاں پہ فوراً ہی جو وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں وہ فوراً پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کو اس مقدمے میں نامینیٹ کریں گے. یعنی کہ ان کو غیب کا علم آ گیا، ان کو خواب آ گئی کہ خان صاحب نے یہ مرڈر کیا ہے. فوراً انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہمیں ان کو جو ہے اس مقدمے میں نامزد کریں گے. تیسری بات جو اس کے اندر اہم اٹھانے والی ہے کہ اس کی جو سیکنڈ وائف ہے اس نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جو مرڈر ہوا ہے وہ ان کے جو سوتیلے جو بیٹے ہیں یا جو بھی جو لوگ ہیں، یعنی کہ اس نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کا اس میں رول نہیں ہے. چوتھی بات جو اس کے اندر بہت اہم بتانے والی یہ ہے کہ اس کیس کو رجسٹر کیوں کیا گیا. یہ اس وجہ سے رجسٹر کیا گیا کیونکہ جتنے مقدمات 200 کے قریب بنائے گئے، تمام مقدمات میں سرکار نے یہ سمجھا کہ خان صاحب کو کسی طرح سے ہم گھیرا ان کا تنگ نہیں کر پا رہے، کسی طرح سے سزا نہیں دے پا رہے، تو لہٰذا ایسا مقدمہ بنایا جائے بھٹو کی طرح جس میں سزا دی جائے اور خان صاحب کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے. مت جیل کا جو پروگرام تھا ان کا، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا سینیریو، یہ سارا ماحول بنایا گیا. لیکن وہ ان کی جو ہے وہ یہ پلاننگ جو ہے وہ ناکام ہو گئی کیونکہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ کوئی نہ نوٹس ہوا ہے. اور جس طرح سے حکومت سے ہم نے اجازت مانگی کہ ہمیں وہاں پہ جا کے کورٹ میں جانا ہے اور ہمیں سیکورٹی دی جائے، تو وہ جس طرح سے انکار ہوا تو ہمیں ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ میں آنا پڑا، جس میں ہم نے وارنٹ کو بھی چیلنج کیا اور کویشمنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے فائل کی کہ اس کیس کو جو ہے وہ کویش کیا جائے. لہٰذا انشاءاللہ اس کیس کے اندر خان صاحب جو ہے وہ بیل بھی لیں گے اور پرچہ یہ خارج ہوگا. اس کے علاوہ جتنے مقدمہ وہاں پیش ہوں گے آپ دیکھ لیں کہ ایک سابقہ ملک کے جو ہے وزیر اعظم اور مسلم امہ کے لیڈر، ان کو کس طرح سے ہر روز عدالتوں کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. صرف ان کی حد تک ہی نہیں، ان کی وائف کو بھی مختلف مقدمات میں اسی طرح سے نامزد کیا گیا. کبھی جو ہے اکاڑا کے اندر FIR ہو جاتی ہے، کبھی نیب کے اندر جو ہے توشہ خانہ کے نوٹس ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہاں پہ قصار تھانے میں توشہ خانہ کی FIR ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ خان صاحب آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور وہ عدالتوں کا، قانون کا احترام کرتے ہیں. جھوٹے مقدمات ہونے کے باوجود وہ خود جو ہے جا کے سرنڈر کریں گے، پیش ہوں گے اور مختلف عدالتوں کے چکر لگائیں گے. تھینک یو.